جس کی عمر جتنی ہے، جب اس کی عمر مقرر ہو جاتی ہے فنا سب کے لیے عمر روا ہونے کے بعد، جب عمر مقرر پوری ہو جاتی ہے جس کی جتنی ہوتی ہے، اسے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ چاہے 1 سال کا ہو، 1 سال میں موت آ جائے، 10 سال میں آئے، جوانی میں آئے، 100 سال میں آئے، 110 سال میں آئے، بہرحال موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر مسلمان، مرد، عورت، ہندوؤں کو، سب کو ہی کلو نفس ذائقۃ الموت، جاندار چیز کو کوئی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اس کی تیاریاں کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں کبھی بھی اس چیز کا غرور نہ کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، دل میں یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ ابھی ہم جوان ہیں، اس کام کو آج ہم نہیں کر رہے، کل کر لیں گے۔ کون سا کام؟ جس کام کے بارے میں ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ آج ہم نماز نہیں پڑھ رہے، چلو کل نماز پڑھ لیں گے۔ پتہ نہیں کہ کل آئے یا نہ آئے، پہلا سانس آنے کے بعد دوسرا سانس آئے یا نہ آئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موت ہمارے سب سے زیادہ قریب موت ہے، اتنی قریب موت ہے کہ پتہ نہیں کون سے پل موت آ جائے۔ لیکن اس دنیا میں آنے کے لیے، آنے سے پہلے انسان اس دنیا میں آنے کے لیے 9 مہینے تک تیاریاں کرتا ہے۔ اپنی ماں کے شکم کے اندر ہوتا ہے، جب ماں کے اندر پرورش پاتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں آئے گا۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، آنے کا پتہ تو ہے، جانے کا پتہ نہیں کب جائے گا۔ آنے کا پتہ ہے کہ ماں کے شکم کے اندر ہے، جب ماں کے شکم کے اندر ہے تو یہ دنیا میں بھی آئے گا، اور ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اس دنیا سے ہمیں کب جانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے تمہارے آقا، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطاب فرماتے ہیں، میرے پیاروں، وفاداروں، جانثاروں، رشد با ہدایت کے ستاروں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں دنیا انسانیت کا رہنما ہوں، میں اللہ کا یار ہوں، رب کا دلدار ہوں، امت کا غمخوار ہوں، اور کل نبیوں کا سردار ہوں۔ وہ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس کے صدقے میں پروردگار عالم نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں حقیقت ملی ہے، نبی کے صدقے ملی، شریعت ملی، نبی کے صدقے میں ملی، شہادت ملی، نبی کے صدقے میں ملی، نماز ملی، اذان ملی، نبی کے صدقے ملی، نماز ملی، نبی کے صدقے میں ملی، قرآن ملا، نبی کے صدقے ملا، اور خود پروردگار عالم ملا، نبی کے ہی صدقے ملا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ماننا پڑے گا کہ ہماری زندگی، تمہاری زندگی نبی کی زندگی سے وابستہ ہے۔ اگر نبی نہیں ہوتے تو ہمارا تمہارا کسی کا بھی گزارا نہیں ہوتا۔ میرے آقا واز فرما رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں، اے حضرت ابو بکر صدیق، موت کے بارے میں تمہارا تصور کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، آقا، موت کے بارے میں میرا تصور یہ ہے کہ میں نماز فجر پڑھتا ہوں، لیکن نماز ظہر کی ادائیگی کا بھروسہ نہیں کرتا کہ نماز ظہر بھی ادا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے کہ میں ایک وقت کی نماز پڑھ لی، دوسرے وقت کی پتہ نہیں کہ ملے یا نہ ملے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے نبی نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، آقا میں نماز ظہر پڑھتا ہوں، لیکن نماز عصر کی ادائیگی کا بھروسہ نہیں رکھتا کہ نماز عصر بھی ادا کر سکتا ہوں یا نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے نبی نے عمر فاروق سے پوچھا، انہوں نے بھی
यही जवाब दिया, आका नमाज असर पढ़ता हूँ लेकिन नमाज मगरिब की अदायगी का भरोसा नहीं करता कि नमाज मगरिब भी अदा कर सकता हूँ या नहीं। मेरे प्यारे नबी ने हजरत अली मुश्किल कुशा से पूछा, वो अली के जिसके बेटों ने अपने नाना जान के दीन इस्लाम की खातिर अपने सर को तन से जुदा करा दिया, लेकिन अपने नाना जान के दीन इस्लाम पर कोई आँच न आने दी। जब नमाज का वक्त होता था अपनी तलवारों को रोकते थे और परवरदिगार आलम की बारगाह में सर झुकाते थे। हजरत अली से पूछा, है अली मौत के बारे में तुम्हारा तसव्वुर क्या है? तो हजरत अली भी अर्ज करते हैं, आका नमाज मगरिब अदा करता हूँ लेकिन नमाज इशा की अदायगी का भरोसा नहीं रखता कि नमाज इशा भी अदा कर सकता हूँ या नहीं। मौत हमारे इतने करीब है, इतने करीब है। मेरे प्यारे नबी का तसव्वुर सुनिए, मेरे प्यारे नबी का प्यारा तसव्वुर सुनिए। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरा तसव्वुर ये है कि मैं पहला सांस लेता हूँ, दूसरा सांस लेने की भी मोहलत कि अगर एक सांस ले लिया तो दूसरे सांस की मोहलत नहीं कि दूसरा सांस आए या ना आए। मैं मेरे आका का